ذات ایسی ہے جو مجمع علوم ہے، قرآن و حدیث اور صفات ان پر خط ہے، اور اس کے بعد اسی بات کو آگے لے کر چلے ان کے شاگردوں میں سے یہی تینوں گروہ ہیں، اہل حدیث کے، دیوبندیوں اور بڑے۔ تو ان کا بیان وہ بیان کرتے ہیں جیسے پروردگاری عالم کا جو مالک ہے وہی اکیلا زندگی اور موت پر قادر نہیں ہے، بلکہ میرے چچا ہے ان کا بھی یہی حال تھا کہ اگر ایک آپ کسی مقصد سے ناراضگی کے ساتھ تو یہ شخص سب کر مر جائے گا اور اس سے مناسب سمجھے تو دوسری نظر ڈالے اور وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے، جن کی علمیت کا ڈنڈا ہے، جن کے تقوی کی قسم کھائی جاتی ہے، جن کے مطابق کہا جاتا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو ملک ہندوستان اور پاکستان میں کبھی دین نہ ہوتا۔ اور پھر زبان ان کا مالا کرتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے ان کی تعریف کرتے کرتے۔ لیکن اگر وہ یہ بات کہہ دے کہ میرے دادا بھی ہے، میرے باپ اور تایا بھی ہے، وہ بھی خدا کی صفات کے مالک ہے، کوئی مرنے کے بعد واپس آتا ہے جب چاہے، کوئی دلا دے اگر مردے کو تو اس کے بس کی بات ہے۔ الفاظ العالمین میں یہی واقعہ لکھتے ہیں کہ میرے تایا کا یہ حالت تھا کہ ایک شخص داخل ہوا اور اس نے کہا کہ اولیاء اللہ کو ہوا کرتے تھے، جب بات ہو گئے میرے تایا اور کہا کہ بتاؤ اولیاء اللہ سے تیری کیا مراد ہے، کیا ہوا کرتے تھے، کیا جواب ہوا کرتے تھے؟ اس غریب نے کہا کہ جیسے مایوسین گستاخی تھے یہ ولی اللہ تھے، مشہور ہے۔ جیسے میرے تایا نے پوچھا کہ ان کی ولایت کیا تھی، اس نے جواب دیا کہ حضرت ان کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک آپ کسی کے برداشت سے ہر انداز سے تو زندہ انسان کھڑا ہوا وہ وقت پر مر گیا۔ میرے تایا نے پوچھا اور تو جواب دیا اس کو اور کیا، یہ کچھ کم ہے؟ تو کہتے ہیں میرے پتا یہ پایا جو بڑا باپ سے بڑا ہوتا ہے بیٹا، اس کو پایا کہتے ہیں اردو میں۔ انہوں نے یہ سن کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کو اپنے دل کے نیچے رکھ کر وہ تربیت دی ہے کہ میں اگر ایک بات ڈالوں اور مارنا چاہوں تو انسان مرد زمین پر گر جائے اور پھر دوسری رات ڈالنے کی کوشش کروں اور میری مرضی یہ ہو تو وہ کھڑا ہو جائے زندہ۔ یہ کہنے کے بعد رحمت اللہ موجی بیٹھنے درخت کے نیچے کھڑا ہوا تھا اور حضور نے ایک آنکھ اس پر ڈالی ہے اور وہ سب سے گرفوا ہے۔ تو جس شخص نے یہ کہا تھا کہ اولیاء اللہ ہوا کرتے شاید اللہ بیان کرتے ہیں یہ 200 سال تک یہ زمانہ گزرا ہے، ولی اللہ نے پایا تھا حال دیکھو کہ انہوں نے کہا دیکھ یہ زندہ ہے یا مر گیا؟ اس نے دیکھ بھال کر کہا وہ بالکل مر گیا۔ جیسے پوچھا میرے تایا نے کہ زندہ کر دوں تو اس نے کہا اس سے کوئی بات اور کیا ہوگی حضرت؟ تو میرے تایا نے دوسری نگاہ ڈالی اور اس پر کھاؤ۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کا کہنا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجیے کہ میں تمہارے سارے معبودوں کے اوپر خوبتا بھی نہیں، میں اللہ معبود اس کو مانتا ہوں جو تم کو بھی موت دیتا ہے، اس سے تم کو بھی انکار نہیں ہے مشرکوں کہ موت دینے والے جو تمہارے خلاف ہے، نہ مناف ہے، نہ اصحاب ہے، نہ نائلہ۔ اور یہاں دیکھو ہمارا یہ بزرگ ہے ولی اللہ
انہوں نے برباد کر ڈالا ہے. چار شہاب دو گروہ بنا دیے ہیں, ٹکرا رہے ہیں وہ آپس میں, اور کہیں باہر سے نکال دیا تو یہی جو بڑا یہاں سے ہم نکالیں گے وہاں جا کر وہ اپنا کھیل کھیلے گی اور وہاں یہی چیز شروع ہو جائے گی. تو وہ کیا کرے گی؟ ایک ہی راستہ ہے بس کرنا, اس کے علاوہ کسی ایک توحید کی جن میں اس اللہ کے بندے کو جس کی امانت اور قیادت کے قائم تھے, تو یہ ایسی بات ہے ایمان کی بات, اور اللہ یہ فرماتا ہے پھر ہم نے بتایا ہم آپ کو ایسی جگہ دے دے جہاں ہم نے ماوا دیا, آپ کے ساتھی ہمیں فراہم کیے, اور آپ کے بعد پھر آپ کے ذریعے سے اپنے دین کو غالب کر کے ہم نے نقشہ بدل کیا. تو وہ نبی ہے اسی ایک جرم میں کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ تم اعلان کر دو کہ تم بھی میرے بندے ہو, اور ان سے بھی کہہ دو کہ ظالموں تم نے اس ذات کو چھوڑ کر جو زندگی اور موت پر قدرت رکھتی ہے, تم نے ان کو جو اللہ کے بندے تھے اور یا تمہارے واہمے اور خیالی تمہارے تلاشے ہوئے معبود ہیں, تم ان کو بڑا ہے. اور ہمارا ولی اللہ کیا کہتا ہے, پروردگار عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جاؤ سمجھاؤ اس کی قوم کو یہ اللہ تیرا ہے, اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے, تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا ہے, اللہ کے ٹکڑے کر دیے اللہ کی ذات کے. آخر بیٹا یہ بیٹی اپنے باپ اور ماں کے جز کا جز ہوتا ہے, اس کے نسخے سے بنتا ہے. تم نے اللہ کے ٹکڑے کر دیے. اللہ کے نبی صدر سے یہی بات کہی تو کسی کے چہرے کی گرے, کسی کا ماتھے کے اوپر شکن پڑی, قوم کی کسی آنکھ میں خوب اترا, کوئی ہاتھ گیا, کسی منہ سے جانی نکلی, کسی نے کھا کھلائے, کسی نے چھوٹا ہاتھ کے اوپر. اور ہمارا ولی اللہ ہمارا مجدد ثانی یہ کہے کہ رب کے نادات سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کر اللہ کی ذات کا ٹکڑا بناتے تھے, اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسخے کا واسطے کے بغیر براہ راست اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے. نور کے ہے اللہ, نور صاحب مالک فرماتا ہے نور تو میں نے بنایا ہے تعلیم. اور یہ ہمارے مجدد ثانی جن کی گھروں پر منت مانی ڈاکٹر اقبال نے کہ جب میرے گھر میں میری گود میں کوئی لڑکا آ جائے تو بابا آپ کی درگاہ میں اسے لا کر حاضر کروں گا. اور جاوید اقبال برابر اپنی تصنیف میں اور برابر بیانات کے اندر دیتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کیوں میرے بابا اقبال ڈاکٹر اقبال لے گئے مجھے سرہند, اور سرہند میں جانے کے بعد سب کے پاس قرآن پڑھ کر روتے رہے اور اس کے بعد مجھے واپس لے آئے. یہ جو جسٹس ہے ہر کورٹ کا جج ہے وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں, بات کتنی صاف ہے, وعدہ کر کے آئے تھے, منت مان کر آئے تھے, حضرت دودھ کھاتی ہے ہری ہو جائے تو بچہ جہاں وہ چلنے پھرنے والا بولنے والا ہو میں تیری زیارت کو لاؤں گا اور میرا شکریہ ادا کروں گا. تو یہی بات یہ سرہند والے میں جو مجدد کہلاتا ہے اس نے اپنی کتاب میں اپنے مقبوضات سے رفتانی کہتا ہے, شیطانی مقبوضات کو رفتانی اس میں نام سارا کچھ اس سے بڑا ہوا. اس نے یہ کہا, اور اس کے بعد ہمارے صاحب اللہ نے آج ہم سے پہلے عبدالحق محدث سے نے یہاں پر ان کا یہ بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برابر اس کی جان اور اس کی ذات
انہوں نے یہ کہا وقت بہت سے سیلوی نے حاشیے میں لکھا کہ ہاں کچھ نور کا ٹکڑا جو بچ رہا یہ بھی اچھا ہے جو الگ بھی کیا اپنے نور سے تو پورا اندازہ نہیں تھا جو بچ رہا اس سے ابو بکر عمر اور اسی کو تنقید میں ہمارے جو حکیم الامت ہے ایسے ولی کہانی انہوں نے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے یہ جو اللہ کے نبی سب سے کچھ بنایا ہے لیکن اب دیکھیں کہ شاہ ولی اللہ کیا کرتے کہ اللہ کے نبی سے ہم آگے بڑھ جائیں اور میرا باپ پیچھے ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا الفاظ العارفین میں کہ ایک دن میرے باپ پر غیرت تامہ جاری ہوئی ظاہر ہوئے پورے یعنی وزاد کیا اللہ کے اور ان کو پروردگار عالم نے اپنے فرشتوں سے کہا جاؤ ابو جہیم سے ڈھونڈو کہاں ہے بیچارے اپنے باپ کی خدائی تصدیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فرشتے دنیا میں آئے دیکھے کہیں عبد الرحیم نہیں آسمانوں سے دیکھا ہے جنت سے گئے وہاں بھی عالم نہیں بس جہنم میں جاتے شاید نہیں جاتے اس کے بعد کہتے اللہ کے پاس جانے کے بعد اپنی معذوری کا اعلان کیا کہ مالک عبد الرحیم تو کہیں نہیں ملتا زمین اور آسمان جنت تک پہ ہے دیکھا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ کیسے ملے گا جو میرے اندر کھڑا ہو جائے جن میں آ کر مل جائے وہ نہ زمین استغفر اللہ یہ مشرکانہ عقائد تھے شاہ ولی اللہ کے انفاس العارفین کے اندر جو ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں. اسی کے اندر مجدد الافسانی ڈاکٹر علامہ اقبال اور عبدالحق محدث دہلوی کے اور دوسرے بیانات کے اندر اور خاص کر ایمان خالص قسط اول اور قسط دوم کے اندر ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سارے صوفیوں کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. جس طرح ایک ڈاکٹر لیبارٹری میں جا کے آپریشن تھیٹر میں جا کے آپریشن کرتا ہے کسی مریض کا کینسر کے مریض کا تو اس طرح بتایا گیا کہ ان کے عقیدوں کے اندر چاہے عبد القادر جیلانی ہوں محی الدین چشتی ہوں علی اجویری ہوں کشف المحجوب والے سب کا یہی معاملہ ہے. ان کے سب کے یہ عقیدے ہیں سب صوفیوں کے وحدت الوجود وحدت الشہود جس کی پوری زندگی دفاع کرتے رہے ڈاکٹر اسرار اور مودودی صاحب بھی اور آج سارے یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ سب اس شرک کا دفاع کر رہے ہیں. اللہ کے بندوں غور کرو بات کہاں سے بگڑی ہے. یہ مخلصانہ دعوت تھی ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو آج میرا کہنا یہ ہے اپنے بھائیوں سے اور جہاں جہاں تک کی آواز پہنچے کہ اللہ کے بندوں ایمان کی اس شمع کو بجھنے نہ دو. یہ ایسی شمع روشن ہوئی ہے اس دور کے اندر ایمان خالص کی جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. کفر شرک کا اندھیرا ہے مسلک پرستی ہے فرقہ پرستی ہے اور جمہوریت پرستی ہے اور شخصیت پرستی ہے. اس دور کے اندر یہ دعوت اٹھی ہے کہ اللہ کی طرف واپس لوٹو ایمان خالص کرو. جب تک تم یہ مسئلہ ایمان کا حل نہیں کرتے ہو تمہارا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے کوئی مثبت تبدیلی آنے والی نہیں ہے. جتنا مرضی کہیں ہم تمہیں حقیقی آزادی دلوا دیں گے یہ کر دیں گے سب جھوٹے ہیں سب اللہ کے باغی ہیں کلمے کے غدار ہیں. اللہ کے بندوں خیر آئے گی تو ایمان خالص سے آئے گی توحید کی دعوت سے آئے گی اور اسی انداز سے آئے گی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے یہ دعوت اٹھائی تھی. کس طرح پریشانیاں آئی ہیں شروع کے اندر لیکن اس کے بعد بات بڑھتی گئی ہے ہجرت کے مراحل سے گزرے ہیں اور پھر اس کے بعد قتال فی سبیل اللہ کی بازی کھیلی انہوں نے. اس طرح خیر آتی ہے. یہ کوئی بھیک مانگنے سے اقتدار نہیں ملتا ہے ووٹوں کے ذریعے نوٹوں کے ذریعے. یہ تو صحیح معنوں میں توحید کی دعوت دینا پڑتی ہے. یہ اقتدار یہ حکومت دنیا کی یہ تو ناک رگڑتی ہوئی آئے گی انشاءاللہ. تم ایمان کے اوپر تو جم جاؤ ایمان کو تو پہلے خالص کرو اپنے مالک کے بندے تو بنو. اور ہمارے مالک کے خلاف جس نے بھی لکھا ہے جس کسی نے آواز اٹھائی ہے وہ بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں شیعہ ہوں قادیانی ہوں اور یہ صوفی ہوں جس نے بھی یہودی ہوں عیسائی ہوں جس نے بھی آواز اٹھائی ہے ان کی کلی کھولی جائے ان کو پوری دنیا کے سامنے ان کو کہا جائے یہ ہیں وہ اللہ کے باغی.
ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بالکل نفرت اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، شرک اور کفر کے اوپر، ان تمام مزاروں کے اوپر، ان بتوں کے اوپر، نامرادوں کے اوپر، جو آج امت مسلمہ کی رگوں کا خون بن گیا ہے یہ عقیدے، مشرکانہ عقیدے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، جہاں جہاں تک یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پہنچ رہی ہے، ان کا لٹریچر بھی ہے، دعوت بھی ہے، یہ ہمارے قریب ہونے کی کوشش کرو، ہم انشاءاللہ آپ کو منظم کریں گے اور کفر و شرک کے جنازے تک اس دعوت کو جاری رکھا جائے گا، کوئی دنیا کی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی ہے انشاءاللہ۔